السلام علیکم ویورز، آج کا پہلا سوال ہے، رانا مشتاق ہیں قصور سے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ مشیر خزانہ شوکت ترین نے آج فخریہ طور پہ پاکستانیوں کو بتایا ہے کہ سعودی عرب نے ہمیں ادھار تیل دینے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ یہ شرم کا مقام ہے یا فخر کی بات؟ رانا مشتاق صاحب، بھوک سے ایڑیاں رگڑتے ہوئے انسان کے لیے شرم نہیں رہتی، فخر نہیں رہتا۔ ہمارے حضور انہوں نے بھی افلاس سے پناہ مانگی ہے کہ یہ کفر تک لے جاتی۔ آئی ہوپ کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ جو ویورز، آج کا دوسرا سوال ہے، قرۃ العین ہے مسلم ٹاؤن لاہور سے۔ وہ کہتی ہیں جی کہ ایک تازہ ترین عالمی پیش رفت یہ ہے کہ امریکہ بھارت سے محبت و تعاون کے سلسلے کو بڑھا رہا ہے، جبکہ خان صاحب مطلب پرائم منسٹر ایک طرف تو اسلامو فوبیا کی بات کرتے ہیں اور دوسری جانب طالبان حکومت کے سب سے بڑے ہمدرد بنے ہوئے ہیں۔ میرا سوال ہے کہ کیا صرف طالبان کی خوشامد سے ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے؟ قرۃ العین، آپ کا سوال بہت لوڈڈ ہے، اور آپ اگر میرے کالم پڑھتی ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں نے اس موضوع کو چھیڑا ہی نہیں ہے۔ آپ تھوڑا انتظار کر لیں، آنے والے دن آپ کو مجھ سے کہیں بہتر جواب دے دیں گے۔ فی الحال میں آپ کو صرف چند اخباری سرخیاں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ یہ اخبار ہے اور یہ میں پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ داڑھی چھوٹی کرنے والے مجاہدین کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل۔ طالبان نے داڑھی منڈوانے پر پابندی لگا دی۔ فیشن سلونز اور ہیئر ڈریسز کی دکانیں غیر قانونی بن گئیں۔ افغان نوجوان اپنی مرضی کی شیو اور ورسٹائل داڑیاں رکھ رہے تھے۔ داڑھی چھوٹی کرنے والوں کی گرفتاری کے لیے جاسوس بھیجے جائیں گے۔ برسوں سے شیو کر رہے ہیں، پہلے کوئی قانون نہیں تھا۔ حجام، کوئی حجام ہوگا۔ اور آخری، داڑھی منڈوانا اسلامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ طالبان، اس میں اپنی طرف سے ایک جملہ ایڈ کروں گا، اور وہ جملہ بھی میرا نہیں ہے۔ مولانا مودودی بہت بڑے مفسر عالم دین تھے، انہوں نے ایک بار کہا تھا کہ اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں ہے۔ بہرحال آپ کے سوال کا جواب وقت دے گا۔ آج کا تیسرا سوال ہے جی، نذیر احمد ہیں شاہدرہ لاہور سے۔ وہ کہتے ہیں جی میری عمر 45 سال ہے، اب تک یہی دیکھا ہے کہ دنیا کا ہر ملک کسی نہ کسی ملک کے ساتھ دشمنی پالے ہوئے تھا۔ انہی مخالفتوں کو دیکھتے دہائیاں گزر گئیں، حالانکہ ترقی یافتہ ممالک جنہیں ہم ظالم اور انٹرنیشنل بدماش وغیرہ قرار دیتے ہیں، وہ ان دشمنیوں اور مخالفتوں سے کب کی نجات حاصل کر چکے ہیں۔ آخر پاکستان، بھارت اور اس خطے کے دیگر ممالک میں حالات نارمل کب ہوں گے؟ نذیر احمد صاحب، بدقسمتی ہے اس خطے کی، اور میرا ایک دوست کہا کرتا ہے کہ یہ بد دعایا ہوا خطہ ہے۔ 100 سال کی جنگ لڑی یورپینز کا، اچھا آج بھی وہ ایک دوسرے کے بارے میں بہت پیار محبت والا معاملہ نہیں، لیکن ان کو وقت نے ایک بات سمجھا دی کہ جو ہے نا کو ایگزسٹنس، اگر اس پہ آپ فوکس نہیں کرو گے تو پھر نو ایگزسٹنس۔ یہ انفارچونیٹلی یہ ہمارے خطے کے حکمرانوں، اور خاص طور پہ جب سے یہ نریندر مودی صاحب تشریف لائے ہیں، انتہا پسندی کا ایک ویو ہے۔ یہ ہیں جی ہمارے پرانے مہربان شاکر اللہ ہیں مال لاہور سے۔ بات انہوں نے بڑی دلچسپ کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کا نام حسن نثار ہے، مگر آپ کے صاحبزادے کا نام حاتم ہانسی اور بیٹی کا نام محمدہ ہانسی۔
اگر مناسب سمجھیں تو لفظ ہانسی کا بیک گراؤنڈ بتا دیں. شاکر اللہ صاحب تھینک یو ویری مچ. آپ ایک زیادتی کر گئے تھوڑی سی اور معصومیت میں، مجھے پتہ ہے. میرے چھوٹے بیٹے کا نام ہے ہاشم ہانسی، بڑے بیٹے کا نام حاتم ہے، چھوٹے کا نام ہاشم ہے، اور بیٹی کا نام محمدہ، وہ سب سے بڑی ہے. اچھا، اب میرے 2-3 مسائل رہے زندگی میں. میں نے کبھی کوئی پراپرٹی اپنے نام پہ نہیں خریدی. میں نے کبھی اپنے کسی گھر کے باہر اپنی نیم پلیٹ نہیں لگائی. میں نے اپنی اہلیہ کے نام کے ساتھ اپنا نام نہیں کنٹینیو کیا، انہوں نے وہی جو ان کا نام تھا وہ نہیں لگایا. اس طرح بچوں کے ساتھ بھی. اچھا، اب آ گیا لفظ ہانسی. یہ ایک علاقہ ہمارے ہاں ایک روایت ہے اور صدیوں پرانی ہے. مثلاً چال لکھا جاتا ہے ساتھ، یا ہمارے ایک بہت مشہور اصغر گھرکی گاؤں کا نام ہے. سو ہانسی یہ ایسٹ پنجاب میں ایک علاقہ ہے. تو یہ ہوتی ہیں سب کاسٹ، گوتیں جسے کہتے ہیں اردو میں یا پنجابی میں گوت کہتے ہیں. ایک تو ہوتی ہے نا ذات، پھر آگے اس کی مختلف گوتیں ہوتی ہیں. جیسے راجپوتوں میں بے شمار ہیں، بھٹی بھی ہیں، رانی بھی ہیں، وٹ ایور. سو ہانسی آپ نقشے پہ دیکھو گے، اگر میں گیا ہوں وہاں، وہ ہمارے جو بزرگ تھے وہاں ایک وار لارڈ آ گیا تھا 300 سال پہلے. اس سے گورا تھا وہ وار لارڈس ہوتے ہی تھے، وہ برٹشر تھا. اور ایک زمانے میں یہ بر صغیر میں رواج رہا ہے. یہ تاریخ کی کتابوں میں بہت کم لکھا ہے، لیکن لکھا ہے. وہ یہ کہ ایک زمانے میں وار لارڈس جو تھے، گورے بیسیکلی نوکری کرتے تھے نوابوں کی، اس طرح کے لوگوں کی، بڑے بڑے لوگوں کی نوکریاں کرتے تھے، ان کی فوج کو آرگنائز. جیسے رنجیت سنگھ، مہاراجہ رنجیت سنگھ نے بھی فورنرز رکھے ہوئے تھے فوج کو ماڈرن لائنز پہ تیار کرنے کے لیے. اس کے بعد کچھ گوروں کے منہ کو خون لگ گیا. انہوں نے کہا کہ یار یہ نواب ہے یا جاگیردار ہے، جو بھی ہے، اس کی نوکری جو کر رہے ہیں، ہم خود اپنا ایک جتھا بنا کے. سو ہانسی میں ہمارے بزرگوں کی 250-300 سال پہلے کی بات ہے وہ، یا شاید ہاں تقریباً، ان سے لڑائی کے نتیجے میں وہ شکست کھا گئے. ہانسی کے جو سردار تھے، ہماری بیسیکلی وہ فیملی تھی، وہ ان سے مارشار کھا کے پھر وہاں سے نکلے اور جلندھر میں آ کے سیٹل ہوئے. سو ہانسی، اف یو لک ایٹ دا میپ، آپ کو وہاں نظر آ جائے گا. یہ علاقے کا نام ہے، اور ہمارے ہاں یہ بہت کامن ہے. بے شمار ذاتوں کے ساتھ ان کے جو لفظ، مثلاً یہ نون لیگ کے ایک صاحب ہیں، پتہ نہیں کیا نام ہے، جھگڑا، پتہ نہیں ظفر اقبال جھگڑا، تو جھگڑا گاؤں کا نام ہے. سو اٹ از ویری کامن. سو ہانسی ہمارے اجداد کے گاؤں کا، گاؤں یا شہر قصبہ جو بھی ہوگا. اب تو وہ خیر ایک شہر ہے، اس زمانے میں پتہ نہیں کیا ہوگا. سوال بڑا عجیب و غریب اور بڑا دلچسپ ہے. امین احمد ہیں پشاور سے. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کبھی عراق گئے ہیں تو پلیز صدام حسین کی مقبولیت اور مظالم کے حوالے سے جو کہانیاں مشہور ہیں ان کی حقیقت کے بارے میں آگاہ کیجیے. امین صاحب، میں گیا ہوں عراق اور ایک سے زیادہ بار گیا ہوں. ایک تجربہ مجھے پہلی بار کا مجھے نہیں بھولتا، حیرت انگیز تھا. میں اس وفد کا حصہ جو پرائم منسٹر بے نظیر بھٹو اس وقت پرائم منسٹر تھیں، اور یہ ان دنوں کی بات ہے جس کے چند ہفتوں کے اندر اندر ہی صدام حسین نے کویت پہ حملہ کیا. ہمارے آنے کے بعد چند ہفتوں کے اندر. مجھے سن یاد نہیں رہتے، نمبرز یاد نہیں رہتے. پہلا جھٹکا مجھے لگا کہ بالکل جیسے کوئی نیم پاگل آدمی. یہ اور بھی میں نے مسلمان ملکوں میں دیکھا ہے. یہ عراق از ناٹ دا اونلی پلیس. یہ کچھ مرض ہیں جو مسلمان حکمرانوں کو ہیں، مہذب دنیا میں اس کا کوئی وجود نہیں. پہلا تو مجھے جھٹکا لگا، وہاں ہے ایک فندق الرشید، وہاں ہمیں ٹھہرایا گیا. بیسیکلی اوریجنلی تو 5 سٹار 6 سٹار 7 سٹار ہوٹل ہوگا، وہ انہوں نے مختص کیا ہوا تھا گورنمنٹ نے اسٹیٹ گیسٹ کے لیے. تو پرائم منسٹر کو اور سارا، اس میں میرے مینٹور بڑے بھائیوں کی طرح ہیں. سرور سکھیرا صاحب بھی تھے، کامران شفیع،
اس زمانے میں پریس سیکرٹری تھا محترمہ بے نظیر کا, وہ کپل آف ادر پیپل. افضل صدیقی تھے کراچی کے جرنلسٹ تھے, بہت سینئر, ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. اینی وے, کوئی جگہ ایسی نہیں تھی, کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں اس کا کوئی بہت اور بہت بڑی تصویر اس شخص کی آویزہ نہ ہو. تو میں نے کہا یار کوئی پتہ نہیں, اس نے تو باتھ رومز میں بھی اپنی تصویریں لگا. اچھا یہ واش روم, باتھ روم, یہ میرا خیال ہے اکلوتی جگہ تھی جہاں اس آدمی کی تصویر نہیں تھی. وہ ملا, میں تکبر کا مطلب مجھے سمجھ آیا. اس کا ایک بازو تھوڑا سا ٹیڑھا تھا, یہ سیدھا نہیں ہوتا تھا. کھانے وانے پہ میں نے when he entered تو مجھے وہ منظر نہیں بھولتا. مجھے پہلی بار سمجھ آئی تکبر کس کو کہتے ہیں, رعونت کس کو کہتے ہیں. اچھا خیر گزر گیا. اس کے بعد ایک دو دن کے بعد ہم جنرلی, ظاہر ہے میرا پہلا وزٹ تھا, باقی بھی موسٹلی دوستوں کا پہلا ہی تھا. تو میں باہر نکلا تو مجھے پاکستانیوں نے, کافی سارے پاکستانیوں نے گھیر لیا. اچھا اس زمانے میں الیکٹرانک میڈیا کا تو خیر نام و نشان نہیں تھا, لیکن پاپولر کالم تھا میرا بے تحاشا بہت زیادہ. تو میں نے دیکھا کہ 30-40 پاکستانی سڑک کے اس پار کھڑے, تو انہوں نے مجھے گھیر لیا اور وہ کہنے لگے کہ جی ہمیں پرائم منسٹر سے ملوا دیں. پہلے تو میں نے ریزسٹ کیا, ریسیپشن بھی ہمیں کوئی اتنا اچھا نہیں ملا تھا. زرداری صاحب بھی اس میں ساتھ تھے, یہ ذہن میں رکھیں. اس وزٹ میں آصف علی زرداری بھی محترمہ کے ساتھ. خیر تو میں نے کہا کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے پرائم منسٹر کو مل کے. تو انہوں نے ہمارے مسائل ہیں, مسائل تھے پیسے واپس بھیجنے, 50% سے زیادہ نہیں بھیج سکتے, کوئی اس طرح کی باتیں مجھے پوری طرح یاد نہیں. تو میں نے کہا یار یہ اتنی فوج کو, تو ریسیپشن بھی بھائی, میں نے کہا تم پاکستانی بھائی میں چھپا نہیں رہا, ہمارا استقبال بھی کوئی اتنا پسندیدہ نہیں تھا. تو آپ وہ بالکل ایک دو لوگ تو باقاعدہ رو پڑے گا جی ہمیں. میں نے کہا یار پھر اتنا نہیں ہوئے, آپ کو 2-4 جو چودھری ہیں تم میں سے, ان کی میں بات کر کے دیکھ لیتا ہوں. آئی کانٹ فورس دا پرائم منسٹر. میں نے گھر بی بی سے بات کی, انہوں نے بھی وہی بات کی کہ دیکھا تو ہے. میں نے سلسلہ کیا, میں نے ہلکا سے بتایا, انہوں نے کہا کہ جو صورت حال ہے وہ آپ کے سامنے. تو میں نے کہا بی بی ان کے 2-4-5 بندوں کو آپ مل لو, وہ خوش ہو جائیں گے یہ سوچ کے کہ ہماری پرائم منسٹر نے ہمارا دکھ تو سنا ہے. اس پہ وہ فوراً مان گئی. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. خیر یہ ہو گیا نتیجہ. تو خیر اس کا کیا نکلا اس کو چھوڑیں. میرے پیچھے وہ پڑ گیا کہ جی آپ ہمارے ساتھ کھانا کھائیں. اب یہاں سے اصل کہانی شروع ہوتی ہے. تو میں نے ان کو کہا میں چونکہ ٹریولنگ کا شوقین ہوں, مجھے پتہ ہے کہاں جانا ہے, کیا کرنا ہے. یہ وہ ظاہر ہے بغداد جیسا شہر ہو تو پتہ ہوتا ہے کون کون سی جگہ قابل ذکر ہے. بے شمار جگہوں کا تو خیر وقت نام و نشان مٹا دیا. یہ اپنے وقت کا نیو یارک تھا کبھی. تو جنید بغدادی ہو گئے, غوث اعظم, یہ اس طرح کے مزار اور باقی اس طرح کی جگہ, ملکہ سلطانہ ملکہ زبیدہ کا مقبرہ, میں اس طرح کی چیز میں نے مارک کی ہوئی تھی, وہ میں دیکھ چکا تھا. تو میں نے کہا یار بات سنو, یہ مجھے نا کسی مہنگے ہوٹل میں کھانا نہیں, مجھے ٹابے میں کھانا کھلاؤ. یہ میں نے شرط رکھی. ایک آدھ کو وفد میں کوئی اور تھا, اس کو بھی میں نے ساتھ لے لیا. میں نے کہا تو میں نے کہا ٹابے میں. اچھا وہ چلے گئے جی. ٹابا کیا تھا, اس میں حکے چل رہے ہیں, فلانا فرشی نشست ہے, وہ بڑے کم ہائٹ کی ٹیبلز بیٹھے, اس طرح خاص طرح کا ماحول. اچھا بیٹھ کے جب کوا شابا اس کے بعد کھانے کا ہونا تھا, تو میں نے انوسینٹلی, وہ کافی سارے لوگ تھے اور پورا وہ جیم پیک جس سے کہتے ہیں, تو میں نے روٹین میں ہی ہمیں کہہ دیا. میں نے کہا یار مجھے آپ لوگ بتاؤ یہ صدام حسین کتنا کو پاپولر ہے, جنون مجھے بتائیں آپ کے پاپولیرٹی اس کی کیا ہے. باقی تو میں تماشا دیکھ ہی رہا ہوں. رنگ اڑ گیا ان کا. رنگ اڑنے کا محاورہ بھی مجھے پہلی بار وہاں سمجھ آیا. تو جو تھے نا 2-3 ان میں سے چودھری ٹائپ بندے جن کو میں نے ملوایا تھا بی بی سے, انہوں نے یوں کہا, یوں
اس کے بعد انہوں نے مجھے اشارہ کیا, باہر چلے گئے. دائیں بائیں دیکھ کے انہوں نے ایک بات کی, اس سے آپ اندازہ لگا لیں وہ کون تھا, کیا تھا. اس نے کہا حسن صاحب صدام حسین کا نام نہیں لینا. ہوٹلوں میں, ٹابوں میں, بیروں سے لے کے ٹیکسی ڈرائیورز تک یہ ایجنسیوں کے ہرکاریں, صرف نام لینا ہی کافی ہے. آپ نے پنجابی میں بات کی ہے لیکن صدام حسین تو صدام حسین ہی ہے نا. تو پلیز آپ نے اگر بات کرنی ہو تو آپ نے چودھری صاحب کر کے بات کرنی. کین یو امیجن, صدام حسین کے بارے میں گفتگو کرنی ہو تو پوچھیں گے یار یہ چودھری صاحب کتنے کا پاپولر ہے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس کی گورننس کیا تھی, کیسا تھا. لیکن پھر انجام بھی بہرحال, یو لیو بائی دا سورڈ, یو ڈائی بائی دا سورڈ.